ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عقائد امامیہ کی پہلی فصل الہیات میں ہم پہنچے تھے عقیدہ عدل پر۔ ذکر کیا تھا کہ ہم شیعہ خیر البریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نہ تو کبھی کو انجام دیتا ہے اور نہ ہی کسی اچھے کام کو چھوڑتا ہے۔ اندہ عدم المزاحمہ، جب تک کوئی مزاحمت نہ ہو۔ مزاحمت کا مطلب ہے جب تک کبھی اور اچھا آپس میں نہیں ٹکرا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ سیرت ہے کہ وہ اچھے کام کو چھوڑتا نہیں ہے اور کبھی کو انجام دیتا نہیں ہے۔ اور اللہ کی یہی سیرت استغفر اللہ، اور اللہ کی یہی سیرت اس کے نیک بندوں میں، اس کے انبیاء میں، اس کے ائمہ میں، اس کے اولیاء میں جاری و ساری ہے کہ جب تک مزاحمت نہ ہو، جب تک کبھی اور حسن آپس میں ٹکرا نہ رہے ہوں تو کبھی وہ برے کام کو انجام دیتے نہیں ہیں اور اچھے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہاں، جب ٹکرا رہے ہوں اچھا اور برا کام آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر اس وقت اہم اور مہم کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا برا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے، لیکن جب جھوٹ بولنا اور سچ بولنا آپس میں ٹکرا جائیں، صحیح اس طرح کہ جھوٹ بولنے سے ایک مرد مومن کی جان بچ رہی ہو تو فرماتے ہیں اگرچہ کہ جھوٹ بولنا کبھی ہی ہے اچھا نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے جب ایک مومن کی جان بچ رہی ہو تو وہاں پر جو سچ ہے، سچ بولنا وہ حسن نہیں رہ جاتا۔ جب وہ حسن نہیں رہ جاتا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک مرد مومن کی جان بچانا جو ہے وہ سچ بولنے سے زیادہ حسن ہے، لہذا اب بہتر یہ ہے کہ اگرچہ کہ جھوٹ بول کر ہی اس مومن کی اگر جان بچائی جا رہی ہے تو وہ ظالم سے اس کی جان بچوائی جائے۔ تو یہ ہو گیا جب کبھی اور حسن کے درمیان مزاحمت ہو جائے تو حسن کو اس حوالے سے چھوڑا جاتا ہے کہ دوسرا کام جو ہے اس کی نسبت زیادہ مہم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے انجام دینے کے لیے اسے چھوڑا جاتا ہے۔ تو اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں جب تک مزاحمت نہ ہو تو اللہ اور اللہ کے نیک بندے، انبیاء، اولیاء، ہاں، اور اس کے مطیع اور فرما بردار بندے خدا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی حسن کو نہیں چھوڑتے اور برے کام کا انجام نہیں دیتے۔ اس کے بعد ہماری بات پہنچی تھی کہ مسلمانوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو قائل ہیں کہ خداوند عالم جھوٹ بھی بول سکتا ہے، خداوند عالم جو ہے وہ ظلم اور زیادتی پتہ نہیں کیا کیا خدا کی طرف نسبتیں جو ہے وہ دی تھیں، وہ سب کچھ خدا کر سکتا ہے۔ تو ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں کے جو ہے وہ شروع دن سے وفات پیغمبر کے بعد دو گروہ ہیں، ایک ابنائے عامہ اور دوسرے ابنائے خاصہ، ایک اہل سنت کا گروہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ اہل تشیع کا گروہ ہے۔ فرماتے ہیں پھر اہل سنت میں جو ہے وہ دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ اشاعرہ کا ہے اور دوسرا گروہ معتزلہ کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ معتزلہ، علم کلام میں معتزلہ اور امامیہ، علم کلام میں اہل سنت میں سے معتزلہ اور اہل تشیع جو ہے وہ خداوند متعال کے عدل کے قائل ہیں۔ وہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ خدا کے حسن قب جو ہے وہ عقلی ہے، صحیح، اور
وہ اس بات کے قائل ہیں کہ کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع وکل ما کبہ بہ العقل کبہ بہ الشرع۔ جبکہ اشاعرہ جو ہے انہوں نے حسن کب عقلی کی نفی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ خداوند متعال جب حسن کب عقلی ہی نہیں ہے تو خداوند متعال جو ہے اچھے کام کو چھوڑ سکتا ہے اور برے کو انجام دے سکتا ہے۔ اور ان اشاعرہ کا جو بڑا تھا، ان اشاعرہ کا جو رئیس تھا، وہ علی بن اسماعیل الاشعری تھا، کہ جس کا سلسلہ نسب جا کر پہنچتا ہے ابو موسیٰ اشعری تک۔ اس کے بعد جناب شیخ المفید علیہ الرحمہ حسن کب کے بارے میں عقیدہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل عدل کریم، اللہ تعالیٰ عادل ہے، کریم ہے، خلق الخلق لعبادتہ وآمرہم بطاعتہ ونہاہم عن معصیتہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی معصیت سے، گناہ کرنے سے خدا نے بندوں کو روکا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے احسان کیا ہے بندوں پر، انہیں مختلف قسم کی نعمتیں دے کر، لم یکلف احدا الا دون الطاقت ولم یأمرهم الا بما جعل له علیہ الاستطاعت۔ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے بڑھ کر بالکل تکلیف نہیں دی ہے، اور اسی شے کا ہی حکم دیا ہے جس کی وہ استطاعت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو فضول اور عبث نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کوئی کام بھی کبھی انجام نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کے، کسی بھی کام کے انجام دینے میں مجبور اور محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لا یظلم مثقال ذرۃ، یعنی رائی کے دانے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے، فرماتے ہیں، مذہب تشیع کا، اور یہ صاحب جناب علامہ الشیخ المفید فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہمیں محمد و آل محمد کی روایات اور قرآن مجید کی روشنی سے حاصل ہوا ہے۔ اگلی بات ہے ہماری عقیدتنا فی التکلیف میں، تکلیف کے متعلق نعتہ کے دو ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں انہ تعالی لا یکلف عبادہ الا بعد اقامت الحجت علیہم، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو اس وقت تک تکلیف نہیں دیتا جب تک ان پر حجت تمام نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا؟ لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، ائمہ علیہم السلام کو بھیجا۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے رسلا مبشرین لئلا یکون حجتا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول بھیجے، بشارت دینے والے بھیجے، انبیاء بھیجے، اپنے نمائندے بھیجے، تاکہ ان پر یعنی مخلوق پر کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی ہیلا اور حجت باقی نہ رہے کہ میرے اللہ ہم تک تو یہ پیغام پہنچا ہی نہیں تھا، آپ نے ہمیں کس بات کی تکلیف دی ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّفُهُمْ إِلَّا مَا يَسَعُهُمْ وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ وَمَا يُطِيقُونَهُ وَمَا يَعْلَمُونَ۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو اس بات کی تکلیف نہیں دیتا لا یقدرون علیہ، جس پر وہ قدرت نہیں رکھتے، ولا یطیقونہ، اور خداوند عالم اپنے بندوں کو مشقت میں نہیں ڈالتا۔ یطیقونہ بمعنی مشقت، وما یعلمون، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بارے میں تکلیف نہیں دیتا کہ جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے، اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ طاقت رکھتے ہیں۔
جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں، جس پر وہ قدرت رکھتے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں نہیں خداوند عالم کرتا؟ صاحب کتاب فرماتے لِأَنَّهُ مِنَ الظُّلْمِ تکلیف العاجز والجاہل غیر المقصر فی التعلیم۔ فرماتے اس لیے کہ تعلیم حاصل کرنے میں جو مقصر نہیں ہے، جاہل ہے مگر اس نے تعلیم حاصل کرنے میں تقصیر نہیں کی ہے، صحیح بیچارہ دیہات کا رہنے والا ہے اور اس تک دین کا پیغام نہیں پہنچا، اور اسی طرح عاجز ہے، انجام نہیں دیتا، اس کو تکلیف دینا ظلم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اما الجاہل المقصر فی معرفت الاحکام والتکالیف فہو مسئول عند اللہ تعالی ومعاقب علی تقصیرہ۔ بہرحال جاہل مقصر خداوند عالم کے معرفت میں اور احکام کی معرفت میں اور تکالیف کی معرفت میں وہ خدا کے ہاں مسئول بھی ہے، اور اپنے تقصیر پر اسے سزا بھی دی جائے گی۔ اذ یجب علی کل انسان ان یتعلم ما یحتاج الیہ من الاحکام الشرعیۃ، کیونکہ ہر انسان پر ضروری ہے کہ احکام شرعیہ میں سے جس کی اسے روزانہ ضرورت ہوتی ہے، احکام شرعیہ میں سے جو اس کے مبتلا بہ مسائل ہیں، ان کا سیکھنا ہر انسان پر واجب اور ضروری ہے۔ تو اس بحث میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جاہل جو ہے یعنی غیر عالم، احکام شرعیہ کا جو عالم نہیں ہے، خدا کی معرفت سے جو عالم نہیں ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جاہل قاصر اور دوسرا ہے جاہل مقصر۔ جاہل قاصر کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا جاہل ہے کہ جس تک علم نہیں پہنچ سکا یا جس کے پاس علم حاصل کرنے کے مواقع فراہم نہیں ہو سکے، ٹھیک، یہ جاہل قاصر ہے۔ اور جاہل مقصر کسے کہتے ہیں؟ کہ علم حاصل کرنے کے مواقع بھی فراہم ہیں، علم حاصل کر بھی سکتا ہے، اس کے باوجود وہ مسائل شرعیہ کو سیکھنے میں اور معرفت خداوندی حاصل کرنے میں تقصیر کرتا ہے، جان بوجھ کر وہ ان مسائل کو نہیں سیکھتا، تو اسے جاہل قاصر کہتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں جاہل قاصر جو ہے اسے جاہل مقصر کہتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں جاہل قاصر کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں معفو عنہ ہے، اسے معاف کر دیا جائے گا جس حساب سے وہ قاصر رہا۔ اور جاہل مقصر کا کیا ہے؟ فرماتے جاہل مقصر کی معافی نہیں ہے اور اس کا کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جاہل قاصر کو تکلیف دینا اور پھر اس سے مطالبہ کرنا کہ وہ فلاں کام کو انجام دے، یہ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، خدا اسے معاف کر دے گا۔ جاہل مقصر کو خدا معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہر انسان پر ضروری ہے کہ احکام شرعیہ میں سے جس کی اسے ضرورت ہے وہ حاصل کرے، اور اس کے پاس مواقع بھی میسر تھے، اس کے باوجود اس شخص نے علم دین اور روزمرہ کے جو دین کے مسائل ہیں اسے سیکھنے میں سستی کیوں برتی ہے؟ اس پر اس جاہل مقصر کو سزا دی جائے گی۔ اور آج کل کہ جب نیٹ کا زمانہ ہے، آج کل کہ جب پوری دنیا میں میڈیا عام ہو چکا ہے اور طرح طرح کے وسائل جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے فراہم ہو چکے ہیں، تو اس صورت میں شاید کہ کوئی ایسا ہو کہ جو جاہل قاصر رہے، ورنہ آج کے زمانے میں جو بھی مسائل شرعیہ نہیں سیکھتے وہ سب کے سب جاہل مقصر ہیں، جان بوجھ کر علم حاصل نہ کرنے میں تقصیر کر رہے ہیں، اور وہ کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں معذور نہیں ہوں گے، ان کا کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَنَعْتَقِدُ
صاحب کتاب فرماتے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں اس بات کا انہ تعالی لا بد ان یکلف عبادہ، کہ خداوند متعال کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بندوں کو احکام شرعیہ کی تکلیف دے۔ فرماتے ہیں کہ وَيَسِنَّ لَهُمُ الشَّرَائِعَ، اور ان کے لیے قوانین، شریعت کے جو قوانین ہیں وہ وضع کرے، وہ بنائے، ان کے لیے شریعت بنائے، یعنی ان کے لیے خداوند عالم کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اپنی عبادت کے طریقے بتائے۔ وَمَا فِيهِ صِلَاحُهُمْ وَخَيْرُهُمْ، اور ہر وہ بیان کرے خدا کے جس میں ان کے لیے اصلاح ہے، جن میں ان کے لیے خیر ہے۔ لِيَدُلَّهُمْ عَلَىٰ طُرُقِ الْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ الدَّائِمَةِ، کہتے ہیں تاکہ اس رہنما کے ذریعے سے یعنی وہ جو خداوند عالم نے شریعت بھیجی ہے اپنے بندوں میں، اس کے ذریعے سے خدا رہنمائی کرے اپنے بندوں کی خیر کے طریقے پر اور ہمیشہ کی سعادت پر۔ صحیح۔ وَيُرْشِدُهُمْ إِلَىٰ مَا فِيهِ الصَّلَاحُ، کہتے ہیں کہ اور خداوند متعال رہنمائی کرے اپنے بندوں کی اس کی طرف کہ جس میں ان کے لیے کیا ہے؟ اصلاح ہے، فلاح و بہبود ہے۔ وَيَزْجُرُهُمْ أَمَّا فِيهِ الضَّرَرُ أَمَّا فِيهِ الْفَسَادُ وَالضَّرَرُ عَلَيْهِمْ وَسُوءُ عَاقِبَتِهِمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالی روک دے اپنے بندوں کو، انہیں زجر کرے، جھڑکے، انہیں منع کرے ہر اس کام سے کہ جس میں ان کے لیے فساد ہے، ان کے لیے نقصان ہے، اور ان کی عاقبت کے حوالے سے، ان کی آخرت کے حوالے سے برا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ پر کوئی اور ہے یہ حکم چلانے والا کہ اللہ اس بات کا حکم دے اور اس سے منع کرے؟ کہا نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حاکم مطلق ہے، نعوذ باللہ من ذالک اللہ پر کوئی بھی حاکم نہیں ہے، اور یہ اس کے فضل اور لطف کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا کرے۔ یہ اس کے فضل اور لطف کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو شریعت سکھائے، اپنے بندوں کو بندگی کا طریقہ سکھائے، اپنے بندوں کو خیر اور صلاح کے راستے بتائے، اپنے بندوں کو روکے ہر اس سے کہ جس میں ان کے لیے کیا ہے؟ ضرر ہے، جس میں ان کے لیے آخرت میں برا ہے، اس سے خدا منع کرے۔ یہ اس کے لطف اور کرم کا کیا کہتے ہیں؟ تقاضا ہے۔ وَإِنْ عَلِمَ انہم لا یطیعونہ، کہتے اللہ کا لطف اور اس کا فضل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ان کی رشد ہدایت کرے، اگرچہ کہ خدا کے علم میں ہے کہ لا یطیعونہ، وہ خدا کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ لِأَنَّ ذَلِكَ لُطْفٌ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لطف ہے، یہ اپنے بندوں پر رحمت ہے۔ وَهُمْ يَجْهَلُونَ أَكْثَرَ مَصَالِحِهِمْ وَطُرُقِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، در حالانکہ وہ لوگ جو ہے اللہ کے جو بندے ہیں وہ اکثر خدا کی مصلحتوں سے جاہل ہیں، اور وہ دنیا اور آخرت میں کی مصلحتیں کیا ہیں، ان کے جو راستے ہیں، کن راستوں سے انہوں نے جو ہے وہ پہنچنا ہے خداوند متعال تک، اس سے لوگ جو ہے نا وہ جاہل ہے۔ وَيَجْهَلُونَ الْكَثِيرَ مِمَّا يَعُودُ عَلَيْهِمْ بِالضَّرَرِ وَالْخُسْرَانِ، اور لوگ جاہل ہے، اکثر لوگ اس بات سے جاہل ہے جو انہیں دنیا اور آخرت میں خدا کی نافرمانی کر کے نقصان پہنچنے والا ہے، جو انہیں ضرر پہنچنے والا ہے، وہ اس سے جاہل ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ لطف و کرم ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جاہل رہے، اس کے بندوں کو نقصان پہنچے۔ واللہ تعالی هو الرحمن الرحیم بنفس ذاتی،
خداوند متعال کی ذات جو ہے نا، اللہ تعالی رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وَهُوَ مِنْ كَمَالِهِ الْمُطْلَقِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کمال مطلق میں ہے، الَّذِي هُوَ عَيْنُ ذَاتِهِ، کہ کمال مطلق ہونا خدا کی عین ذات ہے، یعنی خدا کی ذات سے کمال مطلق جدا نہیں اور کمال مطلق خدا سے جدا نہیں۔ وَيَسْتَحِيلُ أَن يَنْفَكَّ عَنْهُ، اور یہ کمال مطلق خدا کی ذات سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا کمال مطلق کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے بندے اگرچہ کہ اس کی اطاعت نہ کرے، خدا جانتا بھی ہے کہ یہ لوگ میری اطاعت کرنے والے نہیں ہیں، پھر بھی اس کے کمال مطلق کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس بات کی رہنمائی کرے جس میں ان کے لیے صلاح ہے، جس میں ان کے لیے فلاح ہے، اور اس بات سے روکے جس میں ان کے لیے ضرر اور نقصان ہے، دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی۔ وَلَا يَرْفَعُ هَذَا اللُّطْفُ وَهَذِهِ الرَّحْمَةُ أَن يَكُونَ الْعِبَادُ مُتَمَرِّدِينَ عَلَى طاعته غَيْرَ مُنَاقِضِينَ إِلَى أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِهِ۔ فرماتے ہیں کہ یہ لطف اور رحمت ہے خدا کا کہ اس کے بندے اس کی اطاعت پر باقی رہیں، متمردین باقی رہنا، اور اس کے اوامر اور نواہی کی مخالفت کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے خدا کے اوامر اور نواہی کی مخالفت نہ کریں اور اس کی طاعت پر باقی رہیں، تاکہ خدا انہیں ان کے اعمال حسنہ کی وجہ سے آخرت میں انہیں اچھا اجر عطا کر سکے، اجر جزیل عطا کر سکے، اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ لطف اور رحمت اپنے بندوں سے اٹھانے والا نہیں ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔